ناظرین آداب، لیجیے دوستو، انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی۔ آپ ہی کے چہیتے اور قانونی مشوروں سے لبریز یہ پروگرام لیگل پوائنٹس لائیو میں اعتماد آپ تمام کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ دوستو، لیگل پوائنٹس لائیو کو شروع کرنے کے کئی ایک مقاصد، کئی ایک وجوہات ہے۔ ایک اہم وجہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری نظر میں اگر آپ اپنے آپ میں ایک مکمل شخصیت اپنے آپ کو بنانا چاہتے ہوں تو ہماری نظر میں either you should know the law of your religion or you should know the law of your land، یعنی اگر آپ اپنے آپ کو ایک کمپلیٹ پرسنالٹی بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو کم سے کم آپ کے مذاہب کے قوانین سے واقف ہونا بے حد ضروری ہے، یا نہیں تو آپ کو کم سے کم آپ کے ملک کے قانون سے واقف ہونا بے حد ضروری ہے۔ انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے منصف چینل اس قسم کے پروگرام پیش کرتا ہے ٹو نو یور لا آف دی ریلیجن، یعنی مسلم لا سے ریلیٹڈ ہم پروگرامز پیش کرتے ہیں جس کا نام ہے راہ ہدایت۔ اس کو ہر ہفتہ اور اتوار کو رات 9 تا 10 بجے کے درمیان پیش کیا جاتا ہے۔ اور ٹو نو دی لا آف یور لینڈ ہمارا لیگل پوائنٹس لائف پروگرام جو پیش کیا جا رہا ہے، اس میں ہندوستان میں جو قوانین بنائے جاتے ہیں دستور ہند کے تحت، اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں، جس کا اہم مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے حقوق سے واقف کروایا جائے، کیونکہ چاہے آپ کسی بھی شہر کے کسی بھی ملک کے شہری ہوں، یا آپ کے اوپر آبلیگیشن رکھا گیا ہے کہ آپ کو اپنے حقوق سے یا اپنے لا آف دی لینڈ سے واقف ہونا بے حد ضروری ہے، کیونکہ قانون سے جڑی کتابوں میں اکثر ہمیں دو جملے پڑھنے کو ملتے ہیں، ایک مسٹیک آف لا از نو ایکسکیوز، تو دوسرا لا کمز ٹو دی اسسٹنس آف ویجیلنٹ اینڈ ناٹ فار سلیپی۔ اس کا ہم مطلب یہ نکال سکتے ہیں کہ قانون غافلوں کی مدد نہیں کرتا۔ انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے منصف چینل ہر ہفتے لیگل پوائنٹس لائف پروگرام کو پیش کرتا ہے، جس میں ہندوستان کے مشہور و معروف کے ساتھ ساتھ قابل وکلاء یا قانون داں کو پیش کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے علم جو قانون سے جڑا ہے، اپنے تجربات جو قوانین سے جڑے ہیں، اس کو آسان زبان میں آپ تمام کو اس سے واقف کرواتے ہوئے آپ کو اپنے حقوق سے واقف کروائیں۔ تو آئیے ناظرین جانتے ہیں آج کا عنوان۔ آج ہم گفتگو کریں گے ضابطۂ فوجداری یعنی کرمنل پروسیجر کوڈ پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ اس عنوان پر ہم نے پچھلے پروگرامز میں بھی گفتگو کی تھی، کیونکہ یہ بہت بڑا قانون ہے، تو بہت ساری پروویژنس ہے، جو اہم پروویژنس چھوٹ گئے تھے، آج ہم اس پر ڈسکس کریں گے۔ اور اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے پھر سے اسٹوڈیو میں ایک ایسے سینئر اور قابل قانون داں کو مدعو کیا ہے جو خاص کر منصف کے ناظرین کے لیے کوئی نیا چہرہ نہیں ہے۔ میں بات کر رہا ہوں جناب محمد رفعت اللہ ایڈوکیٹ صاحب کی، جو گزشتہ 35 سالوں سے حیدرآباد دکن کے کرمنل کورٹس میں پریکٹس کر رہے ہیں۔ دوستو، جناب رفعت اللہ ایڈوکیٹ صاحب کا میں ایک اور آپ کو تعارف دیتا چلوں کہ جب کبھی ملت اسلامیہ کو آپ کی ضرورت پڑی، آپ نے تن من دھن سے ان کا ساتھ دیا، چاہے وہ 84 کے بعد کا شابانو کیس کے بعد کا ایجیٹیشن ہو، یا حال ہی میں جو بم بلاسٹ کے نام پر جھوٹے کیسز نوجوانوں پر لگاتے ہوئے جن کو گرفتار کیا گیا، ان کا ایکویٹل کا معاملہ ہو، ہر چیز میں آپ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ تو آئیے ناظرین، آپ اور ہم مل کر ہمارے اس پروگرام لیگل پوائنٹس لائف میں محمد رفعت اللہ سینئر ایڈوکیٹ صاحب کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔ السلام علیکم صاحب، ایک بار پھر سے آپ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ہم بے حد خوش ہیں۔ میں آپ سے گفتگو جاری رکھوں گا۔ اس سے پہلے ہم چاہیں گے کہ ناظرین ہمارے فون نمبرز نوٹ کر لیں۔ ہمارے فون نمبر ہمیشہ کی طرح 04066660058، ایک دوسرا نمبر بھی ہے 04066660059۔ دوستو، جیسا کہ میں ہر ہفتے عرض کرتا ہوں کہ 3 چیزوں کو ضرور ذہن میں رکھیے گا جب آپ ہمیں کال کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سوالات مختصر سے ہم تک پہنچائیں۔ دوسرا، جب بھی آپ ہم سے ٹیلی فون پر گفتگو کریں تو ٹیلی ویژن کی آواز کو بالکل میوٹ کر دیں یا بند کر دیں۔ تیسرا، اگر آپ ہم سے سیل فون پر گفتگو کر رہے ہوں تو پلیز کھلے میں آ کر کال کیجیے گا، نہ ہی کوئی بند کمرے میں۔ امید کہ ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے آپ ہمارا بھرپور تعاون کریں گے۔ آئیے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ گفتگو کا آغاز اس بات سے کرنا چاہوں گا، جیسا کہ میں نے پہلے بھی پروگرام کی شروعات میں عرض کر چکا ہوں کہ کرمنل پروسیجر کوڈ یعنی ضابطۂ فوجداری پر ہم نے اس سے پہلے بھی اس پروگرامز میں گفتگو کی تھی۔ اس کے بنیادی سوالات سے تو آپ واقف ہو گئے ہیں کہ کرمنل پروسیجر کوڈ کو کب بنایا گیا، اس کے کیا مقاصد، کیا ایمز اینڈ آبجیکٹیوز تھے۔ صاحب نے تفصیلی روشنی ڈالی تھی۔ 1898 میں برطانیہ دور حکومت میں اس قانون کو بنایا گیا تھا۔ پھر 1973 میں آزادی کے بعد اس میں جس قسم کے بھی امینڈمنٹس ہندوستان کے سرکمسٹانسز کے حساب سے لگے، اس کو امینڈ کرتے ہوئے 1898 کے ایکٹ کو ریپیل کرتے ہوئے ایک نیا قانون CRPC جو 1973 آج امپلیمنٹ کیا جاتا ہے ہندوستان کے کرمنل کورٹس میں۔
کرمنل پروسیجر کوڈ میں سب سے اہم چیزیں جو بتائی گئی ہے وہ ہے پولیس کے جو فنکشنز ہوتے ہیں ان کو کس قسم کے پاورز دیے گئے ہیں یا پھر ان پاورز کے کیا لمیٹیشنز ہے، اس کا اہم طریقے سے ذکر کیا گیا ہے۔ دوسرا، عدالتوں یعنی کرمنل کورٹس کے کیا فنکشنز ہے، ان کے کیا پاورز ہے اور ان پر بھی کیا کسی قسم کے لمیٹیشنز ہے، اس پر بھی آج ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلا سوال میں صاحب سے کروں گا کہ پولیس کے متعلق کرمنل پروسیجر کوڈ کیا کہتا ہے، اس پر تفصیلی روشنی ڈالیں۔ جی صاحب۔ کرمنل پروسیجر کوڈ دفعہ 154، دفعہ 41، 42، 43، یہ جو پہلا باب ہے اس کے تحت پولیس کے اختیارات اور ان کے فرائض سے متعلق ہے۔ مثلا کسی کو اریسٹ کرنا ہے تو سیکشن 41 CRPC کے تحت اریسٹ کیا جا سکتا بشرطے کہ جو الزام یا شکایت ہو وہ قابل راست ہو، جیسے کہ کاگنیزیبل آفینس، قابل دسترس اندازی جس کو اردو میں کہا جاتا، وہ کاگنیزیبل ہو۔ کاگنیزیبل کیس میں پولیس کو FIR دفعہ 154 کے تحت جاری کرنا پڑتا، اس کے بعد تحقیقات شروع ہو جاتی ہے۔ تحقیقات کے دوران میں اگر کمپلینٹ اور جو گواہوں کے بیانات لیے جاتے ہیں ان بیانات کی بنیاد پر اگر پرائما فیسی اگر کوئی کیس بن جاتا ہے تو اس کی چارج شیٹ عدالت میں داخل کی جاتی ہے۔ اگر کمپلینٹ جھوٹا ثابت ہو یا کوئی غلطی سے کمپلینٹ کیا ہے تو اس کو فائنل رپورٹ کے تحت مجسٹریٹ کو اطلاع کیا جاتا ہے کہ کیس کو کلوز کیجیے۔ اس کے باوجود بھی مجسٹریٹ کو اختیار ہوگا کہ پولیس کے رائے سے اتفاق کرنا مجسٹریٹ کے لیے ضروری نہیں ہے، یعنی وہ اویلیبل ریکارڈ کے مطابق کیس کو کاغذینس بھی لے سکتا اور ملزم کو سمنس بھی جاری کر سکتے یا وارنٹ بھی جاری کر سکتے۔ جی، تو پولیس کو جیسا کہ آپ نے پولیس کے جو ان کے فنکشنز جو بتائے ہیں اس میں سب سے اہم چیز آپ نے بتائی کہ کاگنیزیبل آفینسز اگر ہوں تو اس میں FIR پولیس درج کرتے ہوئے انویسٹیگیشن کی جا سکتی ہے۔ نان کاگنیزیبل آفینسز کا اگر معاملہ ہو تو کیا اس میں پولیس FIR درج نہیں کر سکتی؟ نان کاگنیزیبل کیسز میں دفعہ 155 کے تحت پولیس کو تحقیقات خود سے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایسی کوئی شکایت نان کاگنیزیبل دفعہ ہو تو اس کو اپنے پاس کی GD انٹری، جس کو جنرل ڈائری انٹری کہا جاتا، جنرل ڈائری انٹری کے تحت اس کو درج کیا جائے اور اس کے بعد مجسٹریٹ کے پاس ایک ریکویزیشن دینا پڑتا، پرمیشن ٹو انویسٹیگیٹ، تحقیقات کرنے کے لیے اجازت۔ عام طور سے مجسٹریٹ ایسی اجازت دے دیتے ہیں، وہ اجازت ملنے کے بعد پھر FIR ایشو کیا جاتا اور تحقیقات کو آگے بڑھایا جاتا۔ مگر نان کاگنیزیبل دفعات میں پولیس کو اریسٹ کرنے کے پاورز نہیں ہے، وہ تو اپنی رپورٹ مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرے، یا مجسٹریٹ کا اختیار ہوگا کہ وہ وارنٹ ایشو کرے یا آرڈنری سمن ایشو کرے۔ جی، مزید اس پر گفتگو جاری رہے گی۔ ایک کالر کو میں شامل کرتا ہوں، دیکھتے ہیں کون سا خبر کیا جاننا چاہتے ہیں۔ ہیلو، آپ کا نام اور شہر کا نام بتائیں۔ جی، میں کشمیر سے بات کر رہی ہوں۔ جی فرمائیے، آپ کا نام بتا سکتی ہیں؟ جی، آپ کا نام بتا سکتی ہیں؟ جی، میں زائدہ بول رہی ہوں کشمیر سے۔ جی جی، ان سے مجھے ایک تو مجھے یہ جو پروگرام میں بار بار یہ دیکھ لیگل پوائنٹس، یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ جی، اور بہت شکریہ۔ سب میری طرف سے آپ سب لوگوں کو مبارکباد ہے، کیونکہ اس کے لیے تو بہت سارے لوگوں کو میں بھی جانکاری نہیں تھی۔ جی جی، تو اس سے بہت سارے لوگوں کو ایک تو جانکاری ملی، اوپر سے جب بھی مطلب ایسے پوائنٹس ہم دیکھتے ہیں کہ جو کبھی بھی ایسے پروگرامس نہیں ٹی وی پہ دکھائے جاتے تھے، لیکن آپ کو میں اپریشیٹ کرتی ہوں ایسے پروگرامس دکھانے کے لیے، کیونکہ اس سے بہت سارے لوگ اویئر ہوتے ہیں کہ بھائی ہمیں کہاں پہ کیا کرنا چاہیے، جہاں پہ کیسے پرابلم ہوتی ہے، تو اس وقت کیسے ہم اپنا یہ کیس کر سکتے کسی کے بھی خلاف۔ میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو کرمنل یہ جو ہے پوائنٹ ہے، اس کا مجھے یہ مطلب پورے طریقے سے پتہ نہیں ہے، کیونکہ میں بھی میرے سے دوسرے لوگ بھی اویئر ہو سکتے ہیں یہ جو کرمنل یہ کہاں پہ ہم کر سکتے ہیں، کس کے خلاف کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات ہے، اگر سپوز یہاں پہ کوئی ایسا کیس ہو تو وہ انسان ہار جائے، کیا باہر کسی مطلب جیسے سپریم کورٹ ہے یا یہاں کا جو یہ ہے کنزیومر کورٹ ہے، باہر کے کنزیومر کورٹ میں اپیل کر سکتے ہیں؟ جی جی،
तो ये मुझे आपसे पूछना था. ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कश्मीर से कॉल किया. मैं ज़रूर इस पर गुफ्तगू करूँगा. अभी हमारा प्रोग्राम, जैसा कि आपने ख़ुद अर्ज़ किया कि इस प्रोग्राम से बहुत सारी मालूमात हो रही है. बेशक हिंदुस्तान जैसे इस मुल्क में, जहाँ पर एक तरफ काफ़ी लोग, अभी भी यह बदकिस्मती है कि हमारे इस मुल्क में बहुत बड़ा तबक़ा गैर तालीमी याफ्ता है, अनएजुकेटेड है, तो वहीं दूसरी तरफ जहाँ लोग एजुकेटेड हैं उनमें भी कसीर तादाद में लोग अपने हुकूक़ से या अपने लॉ ऑफ़ द लैंड से वाकिफ़ नहीं है. मैं हर हफ्ते तकरीबन ये चीज़ अर्ज़ करता आया हूँ और इंशाल्लाह करता भी रहूँगा कि इसकी वजह इस प्रोग्राम की लीगल अवेयरनेस लोगों में लाना है. मुनसिफ चैनल, जिसके चेयरमैन खान लतीफ़ खान साहब है, बेशक वो तारीफ़ के बेहद मुस्तहक़ हैं और दुआओं के भी मुस्तहक़ हैं कि आप लोगों के लिए सिर्फ़ और सिर्फ इस कमर्शलाइजेशन की चैनल्स की दुनिया में ये नॉन कमर्शलाइज प्रोग्राम्स चलाते हैं और सिर्फ इनका एम और ऑब्जेक्ट ये होता है कि लोगों तक अवेयरनेस पहुँचे, चाहे वो पॉलिटिकल अवेयरनेस हो, चाहे लीगल अवेयरनेस हो, चाहे सोशल अवेयरनेस हो. इन्हीं चीज़ों पर ये प्रोग्राम्स टेलीकास्ट किए जाते हैं. अगर मैं हमारे MD हैदर साहब का नाम ना लूँ तो ये नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि उन्हीं के कोशिशों के बदौलत हम इस प्रोग्राम को टेलीकास्ट कर पा रहे हैं. उसके बाद इस प्रोग्राम के तीसरे मुस्तहक़ जो हैं हमारे लीगल एक्सपर्ट्स जो इस प्रोग्राम में शिरकत करते हैं. ख़ासकर ये 9 से 10 का वक्त ऐसा होता है जहाँ पर वो क्लाइंट्स को अपना वक्त, कीमती वक्त देते हैं, जहाँ पर शायद उनको लाखों रुपए फ़ीस भी मिल सकती है, लेकिन उन तमाम चीज़ों को वो तर्क करते हुए हमारे इस प्रोग्राम में आते हैं और इन कीमती रायों से आप तमाम को सरफराज करते हैं. बेशक नाज़रीन, बहुत सारे लोग इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर रहे हैं. आज का भी एक अहम मौजू है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड. किस तरीक़े से क्रिमिनल कोड्स में ट्रायल चलता है, पुलिस के क्या पावर्स है, उनके क्या लिमिटेशन है, इस पर तमाम चीज़ें हम गुफ्तगू करेंगे. जैसा कि मोहतरमा ने फरमाया है कि क्रिमिनल केसेस को क्या करना है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, अगर कहीं पर पुलिस में दरख्वास्त नहीं ली जा रही हो तो फिर फर्दर स्टेप्स क्या है. मैं अगला सवाल साहब से यही कर लूँगा कि बहुत लोगों का ये सवाल ख़ासकर होता है कि पुलिस को जब कभी कोई जुर्म हो जाता है, उसके बारे में अगर दरख्वास्त या कंप्लेंट दी जाती है तो उसको वो एक्सेप्ट नहीं करते. उमूमन ऐसा देखा गया है. इन हालात में लोगों को क्या करना चाहिए? अगर SHO जो पर्टिकुलर उनके एरिया का होता है, वो पुलिस जो स्टेशन होता है वहाँ पर SHO उसको एक्सेप्ट नहीं करता है कंप्लेंट को, तो इन हालात में क्या करना चाहिए कॉमन लोगों को? अगर पुलिस आपकी दरख्वास्त लेने से इनकार करती है, किसी वजह से गुरेज करती है, तो ऐसी सूरत में आपको चाहिए कि जहाँ पर कमिश्नर ऑफ पुलिस मौजूद होते हैं उनके पास एक दरख्वास्त दें और एक्नॉलेजमेंट हासिल करें. जी. अगर कोई ज़िला हो तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास एक दरख्वास्त दें और उसका एक्नॉलेजमेंट हासिल करें और कुछ मौका दें 1 वीक का कि क्या कार्रवाई होती. उसके बाद चूँकि इस दौरान में दरख्वास्त पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाती है इंक्वायरी के लिए, अगर FIR अगर इशू नहीं हुआ है जी, तो आप फ़ौरन जो है ना इसालतन खुद से ही या किसी वकील के ज़रिए मुताल्लिक़ अदालत में इस्तिग़ासा दायर कर सकते हैं, जहाँ से मजिस्ट्रेट का इख्तियार होगा कि वो इस्तिग़ासा पुलिस को तहक़ीक़ात के लिए रवाना करे या खुद से कागज़ात ले. जी. अगर पहली मरतबा जब आप कमिश्नर ऑफ पुलिस में जब दरख्वास्त देते हैं, कुछ दिन इंतज़ार करने के बाद आप राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत आपके कंप्लेंट का क्या स्टेज है, वो लोग क्या स्टेप्स लिए, वो मालूमात हासिल कर सकते हैं. जी. तो जैसा कि साहब ने फरमाया कि अगर कोई पुलिस स्टेशन में SHO या सर्कल इंस्पेक्टर हो या फिर इंस्पेक्टर हो, आपकी दरख्वास्त नहीं ले रहा है या कंप्लेंट नहीं ले रहा हो, तो इन हालात में कमिश्नर ऑफ पुलिस, अगर आपके एरिया में कमिश्नर ऑफ पुलिस हो डिस्ट्रिक्ट में या फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में बाज़ औक़ात उनको सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी कहा जाता है, SP इनको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, इनको आप दरख्वास्त दें. एक 7-8 रोज़ इंतज़ार कीजिएगा, बावजूद उसके कोई रिज़ल्ट नहीं निकलता है तो साहब ने फरमाया राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत आप अपने जो कंप्लेंट है उसका स्टेटस मालूम कर सकते हैं. इसके अलावा आप डायरेक्ट किसी भी क्रिमिनल कोड जो आपके जुरिस्डिक्शन में आता हो तो वहाँ पर जाकर के प्राइवेट कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हैं. प्राइवेट कंप्लेंट देने के बाद अदालतों में क्या किस्म की कार्रवाई होती है, साहब से जानेंगे क्या स्टेप्स लिए जाते हैं. प्राइवेट कंप्लेंट जब फाइल किया जाता, अगर मजिस्ट्रेट तहक़ीक़ात कराना ज़रूरी समझता है तो वो मुतल्लिक़ा पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के लिए रवाना कर दिया जाता. वहाँ से पुलिस तहक़ीक़ात शुरू करती है और अपनी रिपोर्ट दाखिल करती है. अगर रिपोर्ट आपके मुवाफ़िक अगर ना हो तो आप एक प्रोटेस्ट पिटीशन जी फाइल करके खुद के और अपने गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करवाएं. उसके बाद मजिस्ट्रेट जो है नंबर पे लेगा अगर ये एक प्रेमा फेसी केस बादियो नज़र में मौजूद हो.
جی وہ ایک طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ کمپلینٹ دینے کے بعد مجسٹریٹ کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ آپ کا سوان اسٹیٹمنٹ یعنی حلفی بیان ریکارڈ کر سکتا, آپ کے گواہوں کے بیانات ریکارڈ کر سکتا. اس کے بعد اگر بادی نظر میں آپ کا کیس اگر قابل اختیار ہے جی تو ملزمین کو سمن یا وارنٹ جیسے بھی مجسٹریٹ کی مرضی ہو وہ دائر کیا جاتا. مجسٹریٹ جب وہ ملزم حاضر ہو جاتا ہے عدالت میں تو ملزم کا بیان لیا جاتا کہ یہ جرم کیا ہے یا نہیں کیا. جی اگر وہ قبول کرتا ہے تو سیکشن کے لحاظ سے مناسب سزا دی جاتی ہے. اگر وہ قبول نہیں کرتا تو استغاثے کو گواہوں کو پیش کرنا پڑتا, گواہوں کی جرا ہوتی. جی گواہوں کی جرا کے ساتھ جو بھی ڈاکومنٹس ہیں آپ کے کیس کے سپورٹ میں وہ فائل کرنا پڑتا ہے. پھر اس کے بعد پھر ملزم کا دوبارہ بیان ہوتا, اس کے بعد بحث ہونے کا فیصلہ ہوتا ہے. جی تو مختصر انداز میں صاحب نے پورے ٹرائل کا جو ہے آپ کے سامنے ایک نقشہ کھینچا ہے کہ کیا کیا پرائیویٹ کمپلینٹ دینے کے بعد ہوتا ہے. صاحب نے عرض کیا تھا گفتگو کے دوران کہ اگر مجسٹریٹ چاہے تو سمن بھی ایشو کر سکتا ہے یا وارنٹ بھی ایشو کر سکتا ہے. اگر وارنٹ ایشو کرتا ہے تو کیا ہوگا اور سمن ایشو کرتا ہے تو کیا ہوگا؟ سمن ایشو کرنے کے بعد اگر ملزم پکڑا جاتا ہے تو پولیس عدالت میں پیش کرتی. اگر دفعہ قابل ضمانت ہو تو فوراً اس کو ضمانت لے کر رہا کر دیا جاتا ہے. اگر ناقابل ضمانت ہو تو مجسٹریٹ کچھ وقت لیتا ہے جی غور کرنے کے لیے, اس کے بعد ضمانت دیتا ہے یا ضمانت کو ریجیکٹ کر دیتا ہے. جی اگر پہلی مرتبہ ضمانت اگر ریجیکٹ ہوگی تو اختیار ہے کہ کچھ وقفے کے بعد دوبارہ ضمانت پیش کرے. جی اگر وارنٹ ایشو کیا جاتا ہے تو ان حالات میں پولیس کیا ڈائریکٹلی اس کو پکڑ کے پیش کرنا, ان کو امیڈیٹ پکڑ کے پیش کرنے کی ان کو ہدایت ہوتی ہے؟ اس میں ایک تاریخ مقرر کی جاتی, جی اس تاریخ کے تک کبھی بھی وہ گرفتار کر سکتے. اگر وہ تاریخ گزر جائے تو پھر ایک تازہ وارنٹ ایشو کیا جاتا. جی وارنٹ اگر کسی کے نام پر ایشو ہوا ہو تو ان حالات میں وہ کامن آدمی کو کیا اسٹیپس اٹھانے چاہیے؟ جہاں تک اس کو اسٹیپ اٹھانا چاہیے کہ وہ کوئی وکیل کو مقرر کرے, اپنی ضمانت کی درخواست پیش کرے, یا گرفتاری کا امکان ہو تو اینٹیسپٹری بیل یعنی ماقبل گرفتاری جو ضمانت ہوتی ہے وہ سیشن کورٹ سے بیل حاصل کر کے اس کی تکمیل مجسٹریٹ کے پاس یا پولیس کے پاس تکمیل کر سکتے ہیں. جی تو جس کسی کے اوپر اگر وارنٹ کا ہونے کا اندیشہ ہو تو ان حالات میں جیسا صاحب نے فرمایا کہ کسی قابل وکیل کی آپ ضرور مدد لیں. جیسا صاحب نے فرمایا ہے کہ اس پہ بھی ہم گفتگو مزید کریں گے کہ ایک وارنٹ اگر آپ کے اوپر ایشو ہوا ہو تو پھر وہ جرم دیکھا جائے گا کہ ویدر اٹ از اے بیلیبل اور نان بیلیبل. اس پر بھی میں گفتگو کروں گا. اس سے پہلے میں سوال صاحب سے یہ کرنا چاہوں گا کہ پولیس کو اگر وارنٹ مجسٹریٹ وارنٹ ایشو کرتا ہے اور کسی شخص کو گرفتار کر کے لانے کے لیے کہتا ہے تو ان حالات میں جب پولیس کسی کو اریسٹ کر لیتی ہے تو یہ سوال میں نے اکثر پوچھا ہے, پھر بھی ایک بار پوچھ لیتا ہوں, کتنی دن کے اندر مجسٹریٹ کو ان کو سامنے پیش کرنا ہوتا ہے؟ جہاں تک مجسٹریٹ کے جاری کردہ وارنٹ کا سوال ہے, پولیس پہ لازم ہوتا ہے کہ وہ جلد سے جلد وہ وارنٹ کی تکمیل کرے جی اور ملزم کو زیادہ سے زیادہ 24 گھنٹے تک حراست میں رکھے. اسے اندرون 24 گھنٹے اس کو مجسٹریٹ کے اجلاس پر پیش کر دینا چاہیے. اگر رات کا وقت ہے تو مجسٹریٹ کے گھر پہ پیش کرنا چاہیے. مزید اس پر میں گفتگو جاری رکھوں گا. ایک کالر کو شامل کر لیتے ہیں, دیکھتے ہیں کون سا خبر کیا جاننا چاہتے ہیں. ہلو ہلو Sir, good evening, sir. گڈ ایوننگ. Sir, I'm Sukumar from Hyderabad, sir. یس سکمار پلیز. Sir, I want to ask you two questions, sir. پلیز. Sir, my first question is that in 498A case, if accused is acquitted, then the acquitted person can file defamation case against the complainant. This is my first question, sir. Okay, the acquitted person Yes, in sir. 498A case, Yes, sir. after acquittal, whether he can file a defamation case against the complainant. Sir. Okay. Second is one, sir. I want to know how to withdraw the amount paid as a surety from the court. Surety amount, okay. Yeah, from the court, sir. Any other question, Sukumar? No, sir. These are my questions. Okay, thank you very much for calling. Thank you. Thank you.
آپ ضرور پروگرام دیکھتے رہیے. یس وی آر ڈیفینیٹلی گوئنگ ٹو گیو یو دا آنسر. our legal expert is definitely going to give you the answer, but before that please watch our program. We are discussing on important questions, so please you watch this program. After some time definitely we are going to discuss on your questions. تو صاحب 24 گھنٹے کے اندر پیش کرنا پولیس کی یہ جو ہے ذمہ داری ہے, ڈیوٹی ہے مجسٹریٹ کے سامنے. کچھ ہمارے پاس قوانین نکالے گئے تھے جیسا کہ پوٹا ہے, ٹاڈا ہے, پی ڈی ایکٹس ہوتے ہیں جو ابھی بھی کہیں پر نافذ ہیں تو کہیں نہیں ہے. سب سے پہلے یہ بتا دیں پوٹا ٹاڈا کا قانون کس وجہ سے بنایا گیا تھا, کیا اس کے نتائج نکلے اور پھر اس کو کیوں ریپیل کر دیا گیا؟ یہ اندرا گاندھی کی ہلاکت کے بعد ایک دہشت گردی کا بہت بڑا سلسلہ اس سے پہلے بھی چلتا رہا, اس کے بعد بھی چلتا رہا. جی آرڈنری سی آر پی سی اور ایویڈنس ایکٹ میں پولیس کو اتنے اختیارات نہیں تھے, اس لیے پولیس کو کچھ مزید اختیارات ٹاڑا کے تحت دیا گیا, پوٹا کے تحت دیا گیا, اور ملزم کا اقبالی بیان پولیس کے سامنے وہ قابل شہادت بنایا گیا. جی حالات آگے بڑھتے گئے, چونکہ اس ٹاڑا کا بیجا استعمال شروع ہونے لگا تو ٹاڑا کو ریپیل کیا گیا. جی اور ٹاڑا کی مدت صرف 4 سال تھی, اس کو صرف ایک مرتبہ اس کو توسیع کی گئی اور 1994 میں وہ ٹاڑا کو برخاست کیا گیا. اس کے بعد ابھی بھی کچھ سلسلہ تشدد کا ملک میں مختلف حصوں میں جاری تھا. جی تو پوٹا کا قانون نافذ کیا گیا جو کم و بیش ٹاڑا کی ایک دوسری شکل تھی. جی اس قانون کا بھی بیجا استعمال ہوا, یعنی بعض لوگ پرسنل گرج کے لیے اس کا قانون کا استعمال کیے, بعض مرتبہ بالکل بدعنوان پولیس عہدیدار بھی اس کا غلط استعمال کیے, اور اس میں شہادت میں بہت کم ایسے کیسز ہوئے ہیں جہاں پہ ملزم کو سزا ملی ہے. جی ورنہ 90 سے 95% کیسز وہ ٹرائل کورٹ یا ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں بری ہو چکے ہیں. جی جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کیہار سنگھ کا معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچا اور سپریم کورٹ میں وہاں پر اس کو باعزت بری کیا گیا. جی تو یہ جو پوٹا یا ٹاڈا اس قسم کے قوانین جو بنائے گئے تھے تو ان کا بناتے وقت ہی ایک لمیٹیشن مقرر کر دیا گیا تھا کہ اس کے بعد یہ خود بخود ریپیل ہو جائیں گے, یہ اس وجہ سے ریپیل ہوئے. جی انفورسمنٹ نہیں رہیں گا. جی ناظرین اس پر مزید گفتگو جاری رکھیے. ایک کالر کو میں شامل کرتا ہوں, دیکھتے ہیں کون صاحب اور کیا جاننا چاہتے ہیں. ہیلو. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام, آپ کا نام اور شہر کا نام بتائیں. جی میں حیدرآباد سے عبد النعیم بول رہا ہوں. عبد النعیم. جی عبد النعیم. جی نعیم صاحب فرمائیے. جی یہ پوچھنا تھا کہ ایف آئی آر کیا ہوتا ہے, واٹ از دا میننگ آف ایف آئی آر. جی اور دوسری چیز یہ کہ اکثر ہوتا ہے کہ پولیس اسٹیشن میں ایف آئی آر کرانے جاتے ہیں جی تو پولیس والے جو ہے ایف آئی آر نہیں لکھتے, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر سپوز اگر ان لوگ ایف آئی آر اگر لکھتے ہیں تو ان کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ کیا ان کے لیے کچھ پروسیجر ہے کہ اگر وہ ایف آئی آر نہیں کرتے ہیں جی تو یہ وہ بول کے جو ہے ٹال دیتے ہیں؟ جی اگر ایف آئی آر اگر وہ لوگ کرتے ہیں تو کیا ان کو کورٹ میں وہ پیش کرنا پڑتا ہے؟ کیا ان کو اس کا وہ پورا دینا پڑتا ہے کیا؟ ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور کوئی سوال؟ جی اس کے علاوہ اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ نہیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں الہ آباد سے نعیم صاحب کال کیا. ضرور اس پر گفتگو کی جائے گی. جیسا کہ میں نے سوال صاحب سے پوچھا تھا کہ پولیس جب کبھی کسی شخص کو اریسٹ کرتی ہے انڈین سی آر پی سی کے تحت تو پھر اس کو 24 گھنٹے کے اندر اس شخص کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے. اگر رات کے اوقات ہو جائیں تو پھر رات کے اوقات مجسٹریٹ کے مکان پر لے جا کر ان کو پیش کرنا ہوتا ہے. صاحب سے میں نے پوچھا تھا کہ پوٹا ٹاڈا میں اس قسم سے 24 گھنٹے کے اندر کیوں پیش نہیں کیا جا سکتا تھا. تو یہ اسپیشل قوانین بنائے گئے تھے, کسی کچھ مدت کے لیے بنائے گئے تھے جس کا بیجا استعمال ہوا, اور فی الحال یہ پوٹا اور ٹاڈا دونوں قوانین ہندوستان میں کہیں پر بھی نافذ نہیں ہے. تو ناظرین پوٹا ٹاڈا کے علاوہ ایک پریونشن آف ڈیٹینشن ایکٹ بھی ہوتا ہے. پوٹا کے میں آپ کو فل فارم بتاتا چلوں کہ پریونشن آف ٹیررزم ایکٹ کو پوٹا کہا جاتا ہے. ٹاڈا کا مطلب ہوتا ہے ٹیررزم ڈسرپٹیو ایکٹیویٹیز ایکٹ. یعنی یہ دونوں قوانین جو ہے وہ ٹیررزم کے نام پر بنائے گئے تھے, یعنی ٹیررزم کے چیزوں کو روکنے کے لیے اس کو بنایا گیا تھا, لیکن اس کا بے حد بیجا استعمال بھی کیا ہوا, اس کی وجہ سے ان قوانین کو بند کر دیا.
صاحب یہ جو قوانین جو بنائے گئے تھے کیا ان کو روکنا آپ کی نظر میں واجبی تھا؟ کیا پھر اگر اس طریقے کے قوانین نہ بنائے جائیں تو پھر یہ ٹیررزم ایکٹیویٹیز کو کیسا روکا جائے گا؟ ٹیررزم ایکٹیویٹیز کو روکنے کے لیے موجودہ قوانین ہی کافی ہیں. جیسا کہ انلافل اسمبلی ایکٹ 1967 ہے، اس میں بھی مزید ترمیمات کی گئی جس میں ٹیررزم بھی شامل کیا گیا. خود CRPC میں کئی دفعات ہیں، کرمنل رولز آف پریکٹس میں بھی کچھ دفعات ہیں. جی ان قوانین کا جو آلریڈی روایتی قوانین ہے جو برٹش پیریڈ میں بھی بنائے گئے، اس کے بعد بھی بنائے گئے، عام قوانین ہی کافی ہیں ٹیررزم کو روکنے کے لیے. اس کے لیے کوئی اسپیشل انیکٹمنٹ کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. جی تو جیسا صاحب نے فرمایا، اور ہم بھی اکثر اس پروگرام کے تھرو آپ سے یہ عرض ہی کرتے ہیں کہ ہندوستان میں جو دستور بنایا گیا ہے اور دستور کے تحت جو قوانین بنائے گئے اس کا اگر امپلیمنٹیشن صحیح ڈھنگ سے ہو، اس کے جو ایگزیکٹو جو ہوتے ہیں جو امپلیمنٹ کرتے ہیں ان قوانین کو اگر اچھے انداز میں کریں. بے شک کچھ قوانین میں ڈرا بیکس رہتے بھی ہیں، اس کے لیے پھر ہماری پارلیمنٹس ہوتی ہے، ہمارے لوگ ہماری ہندوستان کی عوام ہوتی ہے جو اس پر کامنٹس بھی کر سکتی ہے. پھر اس کو پھر مد نظر رکھتے ہوئے اس کو ریپیل بھی کیا جا سکتا ہے، اس میں امینڈمنٹس بھی لا سکتے ہیں. لیکن زیادہ تر قوانین بے شک عوام کے مفاد میں بنائے جاتے ہیں، ان کی فلاح و بہبود کے لیے ہی بنائے جاتے ہیں. پوٹا ٹاٹا کا میں نے ذکر کر دیا ہے صاحب سے کہ کتنے 24 گھنٹے کے اندر اگر پیش نہیں کیا جا رہا ہو تو ان قوانین کے تحت، چونکہ یہ اسپیشل قوانین بنائے گئے تھے، ان قوانین کے تحت 24 گھنٹے کے اندر نہ بھی پیش کریں تو ان کو کچھ اتھارٹیز دیے گئے تھے پولیس کو. اس کے ساتھ ساتھ پولیس کو یہ بھی اتھارٹیز دیے گئے تھے کہ پاورز تھے کہ اگر پولیس کے سامنے کوئی اقبال جرم کرتا ہے تو اس کو بھی ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. IPC میں یا CRPC میں اس کا اس قسم سے نہیں ہے. یہ کیوں نہیں ہے اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے. ایک کالر کو شامل کر لیتا ہوں میں. ہیلو، آپ کا نام اور شہر کا نام بتائیں. عرفان بول رہا ہوں اورنگ آباد سے. عرفان صاحب اورنگ آباد سے، جی فرمائیے. جی سپوز اگر روڈ پہ کسی کا مرڈر ہو جاتا ہے جی تو اس کی آخری سانس چلتے رہتی ہے، جی تو یہ اگر کسی کے سامنے اگر بیان دے دیا، جی پولیس والے ہو یا کسی عام آدمی کے سامنے اگر بیان دے دیا کہ فلانا شخص نے میرے کو مارا ہے، تو وہ بیان کیا کہلائے گا؟ یہ مطلب وہ جی وہ اسٹیٹمنٹس کیا کہلائیں گے یہ آپ جاننا چاہتے ہیں؟ یہ اسٹیٹمنٹ مانا جائے گا کسی کے بھی سامنے، یا پھر وہ پرٹیکولر وہ جیسا کورٹ میں ہوتا ہے جیسا مرنے پہ ہے وہ؟ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ نے. اس کے علاوہ اور کوئی سوال؟ نہیں بس یہ. جی ایک اور کالر کو میں شامل کرتا ہوں، دیکھتے ہیں کون سا وہ کیا جاننا چاہتے ہیں. ہیلو ہیلو آئی ایم مسز دیشمکھ فرام ناندیڑ، مہاراشٹر. یس. I have two questions. One question is, what are the steps taken by the government, recent steps taken by the government and the criminal court against rape culprits? Rape culprits, okay. Yes, culprit. Keeping in view of the recent Delhi rape case judgment, there is a reform in the rapist punishment recently. Recent steps, what are the recent steps have been taken by the government and criminal courts? You are asking this question. Yeah. Okay. What other questions? Second, what remedies given to the rape victim under administration of criminal justice? What remedies for criminal rape victims? Given to the rape victim under administration of criminal justice. Okay, Mrs. Deshmukh, you are calling from? Nanded, Maharashtra. Nanded, Maharashtra. Okay. Thank you. Thank you very much for calling, Mrs. Deshmukh. Yes, we are going to definitely discuss on these topics. In fact, you have asked very good questions, but you have to wait for some time because اب وقت ہو چلا ہے. ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کا، تو خواتین و حضرات جو ہم ناظرین ابھی ہم سے جڑے ہیں ان سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آج ہم جو گفتگو کر رہے ہیں وہ کرمنل پروسیجر کوڈ پر کر رہے ہیں، یعنی پولیس کے پاورز، ان کے لمیٹیشنز، کرمنل کوڈز کے پاورز، ان کے لمیٹیشنز کیا ہیں، ان تمام چیزوں پر آج ہم گفتگو کر رہے ہیں. بریک میں آنے کے بعد ہم جانیں گے کہ شیورٹیز کس طریقے سے دی جاتی ہے، کیا شیورٹیز دینے کے کیا طریقہ کار ہوتے ہیں، بیل کس طریقے سے آپ حاصل کر سکتے ہیں، اینٹیسپیٹری بیل کا معاملہ ہے، اس پر بھی ہم ڈسکس کریں گے. اس کے علاوہ بھی مزید ہم سوالات پر گفتگو کریں گے. جو ناظرین ہم سے ابھی جڑے ہیں وہ اپنے سوالات تیار رکھیے گا. ہم حاضر ہوتے ہیں اس چھوٹے سے بریک کے بعد.